رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواہ ابو داؤد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 46 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ میں ابو داؤد شریف کی ایک روایت جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں پڑھی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس جمعہ کے خطبے میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، قبل اس کے کی اس آیت کریمہ اور حدیث شریف پر روشنی ڈالی جائے، مسلمانوں کا
بیت المقدس سے کیا رشتہ ہے اور اسلام کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، مختصر سی اس کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حاضرین گرامی، بیت المقدس یہ سابقہ تمام امتوں کا یہ قبلہ اول رہا ہے، اور مسلمانوں کا بھی یہ قبلہ اول تھا، بعد میں تحویل کر کے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ معراج کے دو حصے ہیں، ایک ہے اسراء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک، ارض فلسطین تک لے جایا گیا رات ہی میں، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بہت سارے انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی، جو 5 وقت کی کم کر کے کر دی گئیں، جبکہ ثواب 50 وقت کا اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا رہتا ہے۔ اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو اسی سرزمین پر تمام انبیاء کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت بھی فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے اس اسراء اور معراج کا ذکر سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، پہلی آیت کریمہ میں اس طرح سے کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے بعضی حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں عطا کی ہیں، برکتیں دے رکھی ہیں، بابرکت بنایا ہے جن کے اطراف کو، اور یہ سیر کیوں کرائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات نشانیاں دکھائیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کہیں بھی ثواب کی نیت سے کسی بھی مسجد کا قصد کر کے کہ وہاں جا کر کے نماز پڑھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، اس نیت سے صرف اگر جائز ہے سفر کرنا تو 3 مسجدیں، اور انہی مسجدوں میں سے ایک مسجد مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، یعنی 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی اور چوتھی مسجد کے لیے، کسی اور مسجد کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا ہے، کجاوا نہیں کسا جا سکتا ہے۔ کون کون؟ المسجد الحرام، مسجد حرام، و مسجد الرسول، اور مسجد نبوی، و مسجد الاقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے یہ وہ مسجد ہے جو دنیا میں دوسرے نمبر پر بنائی گئی ہے، دوسرے نمبر پر یہی مسجد بنائی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایو مسجد اُزِعَ فی الارض اول، یعنی اس سرزمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی ہے، کس مسجد کی تعمیر سب سے پہلے کی گئی ہے؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد الحرام، یعنی سب سے پہلی مسجد جو اس روئے زمین پر تعمیر کی گئی ہے وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی تعمیر کی گئی ہے۔
پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے کہا ثم ایل، پھر اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا المسجد الاقصی، یعنی مسجد اقصی۔ تو یہ دوسرے نمبر پر اس کی تعمیر اس روئے زمین پر کی گئی ہے، یہی وہ مسجد ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کم بینہما، کم کان بینہما، ان دونوں کی تعمیر میں یعنی خانہ کعبہ اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنا وقفہ ہے، کتنے سال کا فاصلہ ہے، کتنے دنوں کا فاصلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، یعنی 40 سال کا فاصلہ ہے، 40 سال کا فاصلہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی، یعنی اس کی فضیلت بیان فرمائی، لیکن آپ نے فرمایا جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں آپ نماز پڑھ لیجئے، کیونکہ نماز پڑھنے میں فضیلت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد کی تلاش میں آپ کی نماز ہی فوت ہو جائے۔ تو یہ وہ سرزمین ہے، اس کا بڑا اونچا مقام ہے اور مسلمانوں سے بہت ہی گہرا رشتہ ہے اور انہی کی یہ ملکیت ہے، بلکہ بہت سے انبیاء کرام کا یہ مسکن بھی یہ سرزمین رہی ہے اور مدفن بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں گئے نہیں، لیکن جب وفات کا وقت آتا ہے تو فرشتے کو ایک چاٹا رسید کرتے ہیں، ملک الموت کو ایک چاٹا رسید کرتے ہیں اور اس کی آنکھ باہر آ جاتی ہے، فرشتہ واپس جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ واپس لوٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ میرے بندے سے کہو کہ ایک بچھڑے پر ایک بیل پہ ہاتھ رکھے اور جتنے مال آ جائیں گے اس بال کے عوض 1 سال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ فرشتہ آتا ہے اور اللہ رب العالمین کا پیغام سناتا ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے رب اس کے بعد؟ تو پھر حکم ہوتا ہے اس کے بعد تو موت آنی ہی آنی ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں جب موت آنی ہے تو پھر اسی وقت موت آ جائے، لیکن اس موقع پر دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا آپ دیکھیں، فَسَأَلَ اللَّهَ أَن يُدْنِيهِ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، یعنی موت آنی ہے تو اسی وقت آ جائے، لیکن اللہ رب العالمین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار میری قبر اس ارض مقدسہ سے یعنی بیت المقدس سے اتنا قریب کر دے، اتنا قریب کر دے کہ اگر میری قبر سے پتھر پھینکنے والا پتھر پھینکے تو اس سرزمین تک پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کنت لأریتکم قبرہ الی جانب الطریق تحت الکثیف الاحمر، کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں دکھاتا کہ لال ریت کے نیچے راستے میں کہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو آپ بتائیے بڑے بڑے انبیاء کرام نے اس چیز کی دعا کی، اگر وہاں نہیں پہنچ سکے تو کم سے کم میری قبر وہاں سے اتنی زیادہ قریب کر دے کہ اگر کوئی پتھر پھینکنے والا وہاں سے پھینکے تو پنکھے بند کر دیجئے تب وہ کام کرے گا۔ اگر کوئی پتھر پھینکنے والا پھینکے تو اس سرزمین تک پہنچ جائے، بیت المقدس تک پہنچ جائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رشتہ ہے اسلام سے، اس سرزمین کا اور اس مسجد کا۔ لیکن بہت سی پیشین گوئیاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ آج جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ ہم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سورج کی طرح سے آیا ہے، اور اللہ رب العالمین ظالم یہ بھی نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین اس کے ظلم سے غافل ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ظلم سے غافل نہیں ہے، اللہ رب العالمین سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے، جو دور سے بھی سنتا ہے قریب سے بھی سنتا ہے، تمام لوگوں کی سنتا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نگاہ سے اور اس کی سماعت سے کوئی چیز دور نہیں ہے، لیکن کچھ پیشین گوئیاں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ظلم و زیادتی ہوتی رہتی ہے۔
اور مسلمان مغلوب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ باطل قومیں، چاہے ان کا دین ایک ہو یا نہ ہو، کوئی بت کی پوجا کرنے والا ہوگا، کوئی کسی جانور کی پرستش کرنے والا ہوگا، کوئی کسی اور چیز کی، ان کا دین ایک نہیں ہوگا، ان کا مذہب ایک نہیں ہوگا، ایک طریقے پر چلنے والے نہیں ہوں گے، لیکن وہ ساری کی ساری باطل قومیں، ساری کی ساری گمراہ قومیں ایک دوسرے کو دعوت دے گی۔ تداعا ہے یہ اصل میں، اور اس میں تشارک پایا جاتا ہے، طلبہ جانتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، ایک دوسرے کو ابھاریں گے، ایک دوسرے کو بلائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پلاننگ کریں گے، میٹنگ کریں گے، اور بلا کر کے حملہ آور ہو جائیں گی وہ قومیں، کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دسترخوان پر کھانے والا جو مہمان ہوتا ہے، کھانے پہ اس کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، اسے روکا نہیں جاتا ہے، مزاحمت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اگر کچھ کم کھانا چاہتا ہے تو اس سے گزارش کی جاتی ہے تھوڑا سا اور تناول فرمائیے، بڑی ہمت افزائی کی جاتی ہے، تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قومیں اس طرح سے متحد ہو جائیں گی اور مسلمانوں پر، اسلام کے ماننے والوں پر اس طرح سے متحد ہو کر کے حملہ آور ہوں گے، جس طرح سے بھوکے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور خوب شکم سیر ہو کر کے کھاتے ہیں، کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور آج حال یہی ہے۔ فقال قائل، یہ کوئی چھوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی کہ بچے، بوڑھے سب کس طرح سے بے چینی کا شکار ہیں، کس طرح سے ظلم و زیادتی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، یا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت جب وہ دور آئے گا کہ اس طرح کی دوسری قومیں مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گی، ان کے بچے یتیم کر دیے جائیں گے، ان کی بیویاں بیواں ہو جائیں گی اور بے گھر ہو جائیں گے، جب اس طرح کا سما اور ماحول ہوگا تو کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی، اسلام کے ماننے والے کم ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ، لیکن تم جھاگ ہو جاؤ گے، كَغُثَاءِ الثَّيْلِ، سمندر کی جھاگ کی طرح سے۔ اب سمندر میں جو جھاگ ہوتا ہے، جو فینا ہوتا ہے، جو بلبلا ہوتا ہے، اس کو شمار کرنا آسان نہیں ہے، آدمی شمار نہیں کر سکتا ہے، اس کی تعداد کتنی ہوتی ہے وہ بے شمار ہے، اسے گنا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ایک ہی ریلا پانی کا آتا ہے، سب کو بہا لے جاتا ہے، اس کی کوئی وقعت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ اتنی کثرت کے باوجود بھی اس غصہ کی اور اس جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہی حیثیت ہو جائے گی، تمہارا یہی لوگوں کے نزدیک مقام ہو جائے گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یعنی دشمن اگر ایک مہینے کی مسافت پر، مطلب کتنی بھی دوری پر ہو، تو مسلمانوں کا رعب اس کے دل میں ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اللہ رب العالمین نے مدد کی ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے ہے کہ دشمن کہیں بھی ہے، لیکن امت مسلمہ کا رعب اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ رعب بٹھا کر کے اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ لیکن یہی رعب اللہ رب العالمین جب یہ وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین اس رعب کو، اس خوف کو دشمن کے دلوں سے نکال دے گا۔ جو تمہارا رعب ہے،
جو تمہارا مقام ہے، تم پر حملہ کرنے کی جو دشمن کرتا نہیں ہے، حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، جرات نہیں کرتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک رعب ڈال دی ہے۔ لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، تمہارے رعب اور دبدبے کو نکال دے گا۔ تم کتنی ہی تعداد میں نہ ہو، کئی ملک تمہارے ہوں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی جب نافرمانی میں لگ جاؤ گے، عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے دشمنوں کے خوف کو، ان کی ہیبت، تمہاری ہیبت کو اور رعب و دبدبا کو نکال دے گا۔ اور وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، ایک چیز تو یہ کہ دشمن کے اندر تمہارا کوئی خوف نہیں رہ جائے گا، تمہارا کوئی رعب اور دبدبا نہیں رہ جائے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین وہن پیدا کر دے گا۔ یہ بدعملیوں کی وجہ سے ہوگا، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومل وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہے، سب کچھ آپ دنیا سمجھ لیں گے، یعنی دنیا ہی کو دائمی زندگی آدمی سمجھنے لگے گا، اس طرح سے عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائے گا، وہ آخرت کو بھول جائے گا، وہ آخرت کا اسے تصور نہیں ہوگا، سب کچھ دنیا ہی سمجھ لے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا ہی سمجھ لینے کی وجہ سے مسلمان آج ذلیل و خوار ہے، آخرت کو بھول چکا ہے، دنیا ہی میں عیش و عشرت اسے چاہیے۔ اور بتایا وہ کراہیت الموت، اور موت سے ڈر، موت کو ناپسند کرو گے، موت سے ڈرنے لگو گے، موت تو آنی ہے، موت کے بارے میں کسی قرآن اور حدیث کی آیت سے بہت زیادہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ تو مشاہدہ ہمارے باپ دادا جو کبھی ہوا کرتے تھے آج نہیں ہے۔ بہتوں نے اپنے کندھے پر اپنے بچوں کا جنازہ لے کے گئے، بہتوں نے باپ دادا کا جنازہ بہت لے کے گئے، تو چھوٹے بڑے سب آتے جاتے رہتے ہیں، یہ تو مشاہدے کی بات ہے، تو موت تو آنی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اندر موت سے خوف پیدا ہو جائے گا، اس وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو جائے گی، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کمی ہے وہ مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، جب یہ چیز رہے گی تو مسلمان مغلوب ہوگا۔ اور ایک آیت جو میں نے خطبہ مسونہ کے بعد تلاوت کی تھی، اس میں بھی نقصان اور ذلیل و رسوا ہونے کا ایک سبب اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ نے، آپ سورہ انفال کی آیت آپ مطالعہ کریں گے، بڑی تفصیل سے ذکر کیے ہیں، غزوے کا جہاں ذکر ہے آپ دیکھیں گے 46 اس سے پہلے بھی آیات کا آپ مطالعہ کریں جا کر کے، کہ اللہ رب العالمین فرمائے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، اس موقع پر بھی حالات کتنا بھی نازک کیوں نہ ہو، اس موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریز نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اس کا نقصان بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَتَفْشَلُوا، اگر اختلاف پیدا ہو گیا، تمہاری صفوں میں اختلاف ہے، تمہارے درمیان اختلاف ہے، آپ بہت اوپر نہ جائیے، گھر میں 2-4 فرد ہی ہوتے ہیں، اگر اختلاف ہو جاتا ہے پورا گھر تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے تو سکون اور چین سب ختم ہو جاتا ہے۔ اختلاف بہت ہی بری بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مل کے رہو، اختلاف نہ کرو، اگر اختلاف ہوگا فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تہس نہس کر دیے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ اس کی رسول کی اطاعت لازم ہے، اختلاف سے بچنا ہے۔ اگر اختلاف ہے، متحد نہیں ہے، ایک ساتھ نہیں ہے، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اس کی وجہ سے مارے جائیں گے، مغلوب ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔
آپ دیکھیں غزوہ احد کے موقع پر جب اختلاف ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، کتنا برا اس کا انجام ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جان بوجھ کر صحابی کوئی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے نہیں تھے کہ جانتے بوجھتے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں۔ آپ کو بتاؤں، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماد پر ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی، اس پہ 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ یہاں سے آپ کو نہیں ہٹنا ہے، آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر دے اور ہمارا نقصان ہو جائے۔ اس لیے اگر تم یہ بھی دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک لے جا رہے ہیں، ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، تب بھی تم کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ہدایت تھی اور جنگی حکمت عملی بھی تھی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی بھی جنگ انہوں نے لڑی اور انہیں شکست نہیں ہوئی، بہت ماہر تھے، پیچھے سے 2 مرتبہ جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وہاں تیر انداز موجود ہوتے ہیں تو پھر ان کو واپس آنا پڑتا ہے، ان کی دال نہیں گلتی ہے۔ جب مسلمان غالب آ جاتے ہیں، مال غنیمت لوٹنے لگتے ہیں، تو انہی میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی تھا کہ فتح حاصل ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن اللہ اور وہ لوگ چلے گئے، تقریباً یا غالباً 12 لوگ بچے، اور خالد بن ولید نے پیچھے سے پھر پلٹ کر کے جب دیکھا تعداد کم ہو گئی ہے، حملہ کیا، اور 70 صحابہ کرام وہاں شہید ہو گئے۔ کافی جانی و مالی نقصان ہوا مسلمانوں کا، جیتی ہوئی جنگ وہ ہار گئے۔ آپ بتائیے کتنا نقصان ہوا۔ آپ یہاں پر دیکھیں، غور کریں کہ صحابہ کرام کا مقصد اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں تھا، ان کے اس چیز میں سمجھنے میں صرف غلط فہمی ہوئی کہ صرف مقصد یہ تھا کہ فتح ہو جائے، اور فتح ہو چکا ہے، جنگ ہم جیت چکے ہیں، اس لیے مال غنیمت لوگ لوٹ رہے ہیں، چلیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی نافرمانی یہاں ایک ہوئی، حکم کی نافرمانی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ تو رہ گئے لیکن زیادہ تر لوگ چلے آئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا جو بچے تھے وہ شہید کر دیے گئے، اور 70 صحابہ کرام، یہاں تک کہ صحابہ کرام آپس ہی میں ایک دوسرے کو قتل کر بعض کے ہاتھوں سے ایک دوسرے لوگ قتل ہو گئے، یہ ایسا ماحول پیدا ہو گیا۔ تو جب بھی اختلاف ہوگا، جب بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، تو مسلمان شکست سے دوچار ہوگا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمیشہ واجب ہے، اختلاف سے بچنا ہے۔ مسلمانوں کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیان فرمائی ہے، لیکن یہ صفتیں اور یہ خوبیاں دوسروں کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، پوری کی پوری پائی جاتی ہے، لیکن مسلمان جن کی یہ خصوصیت ہے آج یہ صفات ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، جس سے بعض کو بعض سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح سے یہ عمارت ہے، یہ بلڈنگ ہے، تو ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے تقویت ملتی ہے، سپورٹ ملا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ عمارت کھڑی ہے۔ یہ پلر ہے، ایک کنکری کو دوسری کنکری سے جو پرویا گیا ہے مسالے کے ذریعہ، تو اس کی وجہ سے تقویت ملی ہوئی ہے، اور اس طرح سے کھڑا ہوا ہے کہ کسی طرح کی بھی پریشانیوں کو ہم کو یہ محفوظ رکھتی ہے بلڈنگ۔ تو لیکن اگر انہی کنکریٹ کو الگ کر دیا جائے، بکھیر دیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے، ایک دوسرے سے متحد نہ ہو، یا اسی طرح سے ایک ایک اینٹ الگ ہو جائیں، تو پھر کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ کسی آفت و مصیبت سے یہ بلڈنگ ہمیں اور آپ کو بچا نہیں سکتی ہے، اس کا خود کوئی وجود نہیں رہ جائے گا، تو اس کے اندر رہنے والوں کو کیا وہ بچا سکتی ہے؟ تو
مسلمانوں کا وجود اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب اس طرح کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبیاں بیان فرمائی ہیں وہ خوبیاں اپنے اندر مسلمان پیدا کرے کہ مومن مومن کے لیے بنیان کی حیثیت سے ہو۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ مومن کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، یعنی ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے اس طرح سے محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں، اور ایک جسم کی طرح سے ہے۔ کیسے؟ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ جسم کا کوئی بھی حصہ تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اگر متاثر ہوتا ہے تو پورا کا پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک انگلی اگر زخمی ہو جائے تو جاگنے کی وجہ سے، یا بخار ہو جائے تو پورا کا پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر کسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے شخص کو تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے تو کتنی بھی دوری پر کوئی نہ ہو، ایک دوسرے مسلمان بھائی کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، اس کی ٹھیس محسوس کرنی چاہیے۔ کچھ کر نہیں سکتا ہے تو دیکھیں ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے کہ کم سے کم ایسے لوگوں کے لیے دعائیں تو کریں۔ دعا تو کی جا سکتی ہے، آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ عرب ہی کے بنی سلیم میں سے رعل، زکوان، عصیہ اور بنو لحیان کے لوگ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے اسلام کا اظہار کیا اور آپ سے فرمائش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو بھیج دیجئے تاکہ یہ لوگ ہمارے درمیان اسلام پھیلائیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو، جنہیں قرہ کہا جاتا تھا، وہ قاری قرآن تھے، ان کے درمیان بھیجا، لیکن ان لوگوں نے غداری کی اور ان 70 قرہ قاری صحابہ کرام کو ان لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، آپ نے ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے 1 مہینہ لگاتار آپ نے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد قرآن نازلہ پڑھی اور اس ظالم قوموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اور اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا کی 1 مہینے تک مسلسل۔ تو اگر اس طرح کے ناگہانی آفت آ جائے کہ مسلم قوموں پر دوسری قومیں ظلم کر رہی ہوں اور ان پر زیادتی کر رہی ہوں، تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایسے اپنے بھائیوں کے لیے ان کے درد کو اپنا درد محسوس کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کریں اور ظالم کی ہلاکت و بربادی کے لیے ان پر بددعا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی مسلمان جو پریشان ہے، جن پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں دشمنوں کے ظلم سے بچا لے اور ظالم کے پنجے کو مروڑ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔